سے، عشق کرو فاطمہ سے، ہے کہ نہیں؟ اور پوری کائنات میں یہ تنہا عورت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کی روح ملک الموت نے قبض نہیں کی ہے۔ یہ تنہا کی شان ہے، پوری کائنات میں یہ تنہا عورت ہے جن کی روح ملک الموت نے قبض نہیں کی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے الہ العالمین مجھے تیرے قانون سے کوئی انکار نہیں ہے، اے اللہ تیرے قانون سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں منکر نہیں، لیکن اے پروردگار عالم مجھے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، میں یہ دعا کرتی ہوں، یہ عرضی پیش کرتی ہوں، اے اللہ آج تک مجھے کسی نے نہیں دیکھا، ملک الموت آئیں گے تو میرا چہرہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، کیا حیا ہے فاطمہ الزہرا کی، کیا شان ہے فاطمہ الزہرا کی۔ آپ دعا کرتی ہیں، آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر روح البیان میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ دعا کرتی ہے، جب آپ کے وصال کا زمانہ قریب آتا ہے تو اللہ نے ملک الموت کو نہیں بھیجا ہے کہ فاطمہ کی روح قبض کرے، اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ کی روح قبض فرمائی ہے۔ پوری کائنات میں یہ تنہا عورت ہے، ورنہ ملک الموت کسی سے اجازت لینے نہیں آتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارا ٹائم پورا ہوا چلے آئیں گے، روح نکالیں گے چلے جائیں گے، چاہے ابا روئے، چاہے اماں روئے، چاہے بٹیا روئے، چاہے بیٹوا روئے، کوئی بھی روئے، ملک الموت کو اس سے لینا دینا نہیں ہے، کوئی بھی روئے وہ آئیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، آئیں گے، روح نکالیں گے چلے جائیں گے میرے پیارے۔ لیکن یہ فاطمہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت اگر آتے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کر لوں، اجازت نہ ہو تو چلا جائے۔ یہ دنیا میں جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، ان سے کہہ دو نادانو، پتہ نہیں کون سی غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے، کون سا تعصب کی پٹی اپنے چہرے پر باندھ رکھی ہے، تمہیں یہ بھی نہ سمجھ میں آیا وہ رسول نہیں رسولوں کا تاجدار ہے، وہ نبی نہیں نبیوں کا سردار ہے، کہ ملک الموت آئے تو اجازت لے کر کے آئے۔ اب تمہارے یہاں ہے تو کبھی اجازت مانگی ہے کسی سے؟ نہیں، حکم ملا، روح قبض کی، چلے گئے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے۔ تو میرے نبی کی شان بدرجہ اعلیٰ ہے، تو جب میرے نبی کی شان یہ ہے تو میرے نبی کی بیٹی کی شان کا عالم کیا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی روح ملک الموت قبض نہیں کر رہے ہیں، آپ کے وصال کا زمانہ قریب آتا ہے میرے پیارے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہے، حضرت فاطمہ ایک ایسی بیٹی ہے میرے رسول بہت پیار کرتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ میرے رسول نے اگر کسی کو پیار کیا ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے میرے پیارے۔ حضرت ام المومنین بیان کرتی ہے، میرے رسول کہیں سے واپس آتے، کہیں سے بھی آتے، جب گھر آتے تو کنڈی دروازہ فاطمہ ہی کھولتی تھی اور اپنے ابا جان سے لپٹ جایا کرتی تھی۔ میرے رسول اپنی بیٹی کو لپیٹ لیا کرتے، آپ پیار کیا کرتے تھے، آپس میں باپ بیٹی گفتگو کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ نے اپنے گلے پر زیور پہنا ہے، سونے کا ہار پہنا ہے میرے پیارے۔ حضرت فاطمہ میرے آقا تشریف لاتے ہیں، جب آپ نے ان کے گلے پر ہار دیکھا ہے سونے کا، میرے رسول ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سے ناراض ہوئے ہیں، آپ حضرت ام المومنین کے پاس آتے ہیں، امی جان کیا مسئلہ ہے؟ آج ابا جان مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ آج ابا جان نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ میرے نبی نے کتنا خیال رکھا ہے اپنی امت کی بیٹیوں کا، کتنا خیال رکھا ہے اپنی امت کی شہزادیوں کا۔ میری امت میں غریب بھی ہوں گی، غریب بیٹیاں بھی ہوں گی، یتیم بچیاں بھی ہوں گی، بے سہارا بیٹیاں بھی ہوں گی، کتنا خیال میرے مصطفیٰ اپنی امت کا رکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان اس سے کیوں ناراض ہے؟ ام المومنین بیان کرتی ہے آپ نے سونے کا جو ہار پہن رکھا ہے اس لیے آپ سے ناراض ہے، حالانکہ یہ آپ کا حق ہے، آپ پہن سکتی ہے، آپ رسول کی بیٹی ہے، دنیا میں جو سب سے بہتر ہے اس کی بیٹی ہے۔ آپ کے والد کا عالم یہ ہے کہ دونوں عالم آپ کے والد کے قبضے میں ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیارے
میرے رسول کو خبر ملی تو حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا کہ ابا جان اس ہار کی وجہ سے ناراض ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے وہ ہار نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ فرماتی ہے آج کے بعد میں کوئی ہار نہیں پہنوں گی۔ نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بیٹی آپ کی ہے، لختے جگر آپ کی ہے، جگر کے ٹکڑا آپ کا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ نے پہن لیا تو کون سا غلط کیا؟ میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ، ناراض اس وجہ سے ہو کہ میری بیٹی فاطمہ نے آج پہن رکھا ہے، میری امت میں غریب بیٹیاں آئیں گی، یتیم بے سہارا آئیں گی، ان کے پاس پہننے کا نہ ہوا۔ اگر مورخ نے لکھ دیا، اگر لیکھک نے لکھ دیا، اگر رائٹر نے لکھ دیا کہ فاطمہ نے سونے کا ہار پہنا ہے تو دنیا کیا کہے گی کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو سونے کا ہار پہنایا اور ہمارا خیال نہ کیا، ہمارا خیال تک نہ کیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اپنے ابا جان سے اتنا پیار کرتی ہیں، آپ نے سونے کا ہار اتارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ آج کے بعد فاطمہ سونے کا ہار نہیں پہنے گی۔ ایک چیز میں رک کر کے آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں جب ہم اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی، بچیوں کی شادی کرتے ہیں نا میرے دوستو، یہ چلن بہت چل رہا ہے زمانے میں، اور اس پر آپ روک تھام کریں، روکیں اس کو، اس چلن کو۔ کیا کرتے ہیں اب ادھر چلتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، جب شادی ہوتی ہے بارات جس دن آتی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں پورا جہیز گھر کے سامنے سجا دیتے ہیں۔ اب ادھر چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ چلتا ہے، ادھر بھی چلتا ہے، جہیز گھر کے سامنے سجا دیتے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ آپ کے پاس تھا، آپ نے سجا دیا، اچھا جہیز دیا اپنی بیٹی کو، کوئی برا نہیں ہے، اپنی بیٹی کو جتنا دو اتنا کم ہے، کوئی برا نہیں۔ ہم کہتے ہیں پوری دنیا اپنی بیٹی کے نام کر دو، پوری دنیا کے خزانے اپنے بیٹی کے نام کر دو، لیکن جس دن شادی کا دن ہے آپ نے جہیز سجایا ہے، دے اپنی بیٹی کو رہے ہیں، آپ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں، زمانے والوں کو کیوں دکھا رہے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو یہ دیا، اپنی بیٹی کو یہ دیا، اپنی بیٹی کو یہ دیا؟ اس سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے سجایا، اب آپ کے ہاں جو دعوت میں آئے ان میں سے غریب بھی ہوں گے، ان میں یتیم بچیاں بھی ہوں گی، ان میں بے سہارا بچیاں بھی ہوں گی۔ ان کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا، کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، کاش میرے باپ کے پاس اتنی دولت ہوتی تو آج میرا باپ بھی جہیز میرے لیے اتنا دیتا، اللہ اکبر۔ تو کسی کے دل میں یہ تکلیف پہنچ جائے آپ کی وجہ سے تو میرے پیارے کبھی جہیز لگایا نہ کرو، کبھی جہیز سجایا نہ کرو، بلکہ اپنی بیٹی کو رخصت کرو، اچھا سے اچھا لباس دو، خزانے عطا کر دو، جتنا چاہو اتنا دو، لیکن بند مٹھی میں دیا کرو، زمانے کو پتہ نہ چلے، محلے میں غریب بچیاں بھی ہیں انہیں پتہ نہ چلے کتنا دیا ہے۔ آپ نے دیا اپنی بیٹی کے لیے، آپ نے دیا اپنے داماد کے لیے۔ ایک میرا نبی ہے، آپ چاہتے سونے کے پہاڑ فاطمہ کو دیتے، چاہتے سونے چاندی کے پہاڑ فاطمہ کو دیتے، چاہتے آپ ہیرے جواہرات فاطمہ کو دیتے، لیکن میرے رسول نے مٹی کے برتن فاطمہ کو دیے ہیں، ہے نا؟ چٹائی دی ہے تو کھجور کی پتیوں کی چٹائی حضرت فاطمہ کو دی ہے، ایک چکی فاطمہ کو دی ہے۔ میرے پیارے میرے رسول چاہتے تو دیتے، لیکن رسول نے امت کی بچیوں کا خیال رکھا ہے، حضور نے امت کی بچیوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے وصال کا جب زمانہ قریب آتا ہے نا تو آپ آٹا گوندھ رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ آٹا گوندھ رہی ہیں۔ مولائے کائنات باہر گئے ہوئے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، امام حسن امام حسین کو بلاتی ہیں، ادھر آؤ میرے پیارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کو سجا رہی ہیں، امام حسین کو اچھا کپڑا پہنا رہی ہیں، ہے نا؟ کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت میں جو مجھ سے سب سے پہلے آ کر کے ملے گا تو فاطمہ وہ تم ہو۔ اب زمانہ قریب آیا، ابھی 6 مہینہ ہوا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدائی کا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ کو مسکراتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔
किसी ने मुस्कुराते भी नहीं देखा कि फातिमा मुस्कुरा रही हो। गमगीन रहा करती थी क्योंकि नबी बाप की जुदाई आपको बर्दाश्त न हुई। 6 महीना के बाद, ठीक 6 महीना के बाद हजरत फातिमा का वो जमाना करीब आया कि आपको रसूल से मिलने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर प्यारे, हजरत इमाम हसन को सजा रही हैं, इमाम हसन को लिबास पहना रही हैं, उन्हें सजा रही है, कंघी कर रही है, तेल लगा रही है। इतने में मौलाए कायनात तशरीफ लाते हैं। अर्ज़ार वो फरमाते हैं, ऐ मेरे रसूल की बेटी, ऐ मेरे रसूल की लख्तो जिगर, ऐ हसनैन करीमैन की माँ फातिमा ज़हरा, ये बताओ ये मामला क्या है? आज हसनैन को बेवक्त सजाया जा रहा है, बेवक्त उन्हें नहलाया जा रहा है, बेवक्त कंघी तेल की जा रही है। हजरत फातिमा पर अर्ज करती है, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं आज अपने बच्चों को सजा करके आखिरी वक्त देखना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ओझल हो जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को आज जी भर के देखना चाहती हूँ। आप अपनी बेटी ज़ैनब को बुलाती है, हसन हुसैन को अपने करीब अपने सीने से लगाती है, फरमाती है, ऐ बेटा हसन, हुसैन तुमसे छोटे हैं, इनसे प्यार करना, कभी डांटना नहीं, ये जो मांगे उन्हें अता कर देना। और ऐ हुसैन, तुम्हारे ये बड़े भाई हसन है, तुम इनका अदब करना, इनका ख्याल करना, जो ये कहे उस पर अमल कर लेना। और ऐ बेटी ज़ैनब, मुझे वो मंजर याद आ रहा है जब करबला की ज़मीन होगी, हुसैन होंगे, वहाँ तुम्हारे बेटे औले मोहम्मद शहीद होंगे। ऐ बेटी सब्र का दामन न छोड़ना, तुम साबरा की बेटी हो, कभी सब्र का दामन न छोड़ना। ऐ मेरी बेटी सैयदा, ऐ बेटी ज़ैनब, तुम ज़माने को बता देना कि तुम्हारा बाप अली है, तुम्हारी माँ फातिमा है, तुम्हारे नाना, हाँ तुम्हारे नाना मुस्तफा जाने रहमत है, सब्र का दामन न छूटने पाए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब को समझा रही है, तुम्हें कैद किया जाएगा, रस्सियों में बांधा जाएगा, खेमे जलाए जाएंगे, कंकर मारे जाएंगे, तमाचे मारे जाएंगे, अल्लाह अल्लाह तुम्हें सताया जाएगा, लेकिन कभी सब्र का दामन न छूटने पाए, दुनिया ना हंसने पाए कि रसूल की शहजादियां थी, उन्होंने बर्दाश्त न किया। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, आप प्यार कर रही हैं, चूम रही हैं, कभी हुसैन को चूमती हैं तो कभी हसन को चूमती हैं, कभी ज़ैनब को प्यार करती हैं। अल्लाह अकबर। अब वो ज़माना करीब आए, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, आपने हज़रत अस्मा से अर्ज़ किया था। हज़रत अस्मा कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी, आप उनकी बीवी। उनसे आपने क्या फरमाया था? आपने फरमाया कि ऐ हज़रत अस्मा, ये जो दुनिया का चलन है, उससे पहले जो दुनिया का चलन था ना, तो मर्द औरत का जनाजा एक ही तरह उठता था, एक ही तरह ले जाया करते। आपने फरमाया मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि औरतों को भी इस तरह ले जाते हैं, लोग देखते हैं। मेरी तमन्ना ये नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरी तमन्ना दूसरी है। आपने पूरा वाक़या बयान किया। तो आपका जब विसाल हुआ तो हज़रत अस्मा ने हज़रत फातिमा के लिए एक लकड़ी का गहवारा बनवाया, एक लकड़ी का गहवारा, और पर्दे का एहतमाम करवाया। अल्लाह अकबर। पर्दे का एहतमाम कराया। अब रहा गुस्ल का सवाल। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा का गुस्ल। भाई अगर कोई गुस्ल करवाता तो भी हज़रत फातिमा को देखता। भाई जो गुस्ल करेगा वो देखेगा मुर्दे को नहलाने के। हज़रत फातिमा आप फरमाती है, आपने खुद अपने हाथों से गुस्ल किया है। हज़रत मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, हज़रत फातिमा ने अपने हाथों से गुस्ल किया है। जब आपने गुस्ल कर लिया, और इसकी दो वजह उलमा बयान करते हैं। एक तो ये कि अल्लाह ने हज़रत फातिमा को हर नापाकी से दूर फरमा दिया था। एक वजह ये, हर नापाकी से आप दूर हैं, आप हर वक्त हमेशा पाक हैं। ये नूर की बेटी है, नूर की बीवी है, खुद नूर है और दो नूर की माँ है। ये दो नूर कहा, हालांकि आपकी बेटियां भी नूर हैं, ठीक है। तो खुद आपने गुस्ल किया। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं, फिर उनको गुस्ल नहीं दिया गया, आपको उसी सूरत हाल पर कफन पहनाया गया, उन्हीं लिबास पर, और आपको दफन किया गया। अल्लाह अकबर। अब आइए हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा, आपका जब विसाल हुआ तो अब घर में एक मातम कदा बना हुआ है, घर में शोर गुल है, चीखो पुकार है। ये कौन है? हसनैन करीमैन की अम्मी जान है। अल्लाह अकबर। ये वो फातिमा है जिनके हंसने से कायनात खिल जाया करती है। ये वो फातिमा है
یہ مسکرا دے تو جنت بہت جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ روئے تو کائنات آپ کے ساتھ رونے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ان کے سر سے آنچل ہٹ جائے تو قیامت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، وقت رک جایا کرتا ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا ہے، اللہ اکبر، جو عبادت کر رہی ہے، ریاضت کر رہی ہے، دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے نانا جان کی امت کی مغفرت فرما دو۔ اللہ اکبر پیارے، اتنا تو حق ہے پیارے ہمارا کہ ہم حضرت فاطمہ پر درود پڑھا کریں، ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کہتے سبحان اللہ۔ اتنا تو ہمارا حق ہے کہ ہم حضرت فاطمہ پر درود پڑھا کریں، اس لیے کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت فاطمہ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، ہمارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو کم از کم ہم حضرت فاطمہ پر درود تو پڑھ لیا کریں۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ فرمایا تھا میرا جنازہ دن میں نہ اٹھایا جائے، رات کو اٹھایا جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا ہے اور حضرت فاطمہ کا جنازہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر پیارے، یہ حضرت فاطمہ ہے۔ آج حسن حسین یتیم ہو گئے ہیں، ماں کا سایہ آج سر سے اٹھ چکا ہے، آج ماں کا سایہ نہ رہا۔ اللہ اکبر پیارے، یہ کون حسین ہے جنہیں ماں پیار کرتی ہے، باپ پیار کرتے ہیں، لیکن آج ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ اب امتحان گاہ میں تنہا چل رہا ہے، اب کوئی محبت کرنے والا نہ رہ گیا، نانا جان پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے، حضرت فاطمہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ جو گئے عمرہ کے لیے، جو عمرہ پہ گئے ہیں نا، میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو جاتے ہیں عمرہ پر اور حضرت فاطمہ کی تربت پر کھڑے ہو کر اتنا روتے ہیں، اور رونے کا حق بھی ہے۔ قسم با خدا کی رونے کا حق ہے۔ اگر ہم حضرت فاطمہ سے پیار نہ کر پائے تو دنیا میں کس سے پیار کریں گے؟ حضرت طیبہ طاہرہ، اللہ اکبر، اس ذات کا نام ہے فاطمہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری بیٹی کا دل دکھا دے میرے مصطفیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو بہت سے گئے آپ کی تربت سے مٹی لے کر کے آتے ہیں اپنے گھر۔ با خدا میں کہتا ہوں جو بھی یہ مٹی لے کر کے آتے ہیں دنیا کے ہر خزانے سے بڑا خزانہ اٹھا لایا ہے، دنیا کے ہر خزانے سے بڑا خزانہ اٹھا لایا ہے، کیونکہ فاطمہ کی تربت کی مٹی لے کے آنا ہمیں یہ بھائی وہ کمال ہے، وہ کمال ہے جس کے بارے میں فاطمہ فرماتی ہیں میرے ابا جان کی مٹی سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ دنیا میں ہم نے کبھی سونگا ہی نہیں ہے، سونگا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی تربت سے خوشبو کیوں نہ آتی ہوگی؟ اس خوشبو کو سونگھنے کے لیے ایمان مکمل چاہیے، مضبوط ایمان چاہیے۔ میرے پیارے، اب آؤ ادھر حضرت امام حسن امام حسین، آپ کے بچپنا کا زمانہ ہے، بے شمار واقعات آپ نے سنے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں۔ اب بڑے مشہور واقعات ہیں حضرت سیدنا امام حسین کے بچپن کا زمانہ۔ ایک یہ واقعہ سنا ہوگا بڑا مشہور کہ حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو داؤں سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ داؤں، کلا۔ آپ بتا رہے ہیں حسین کو ایسے گراؤ، حسین کو ایسے گراؤ، حسن یہ داؤں لگاؤ، حسین کو ایسے گراؤ۔ اتنے میں حضرت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی ہیں، وہ امام حسین کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہیں ابا جان حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آپ کو حسین کی طرف سے بولنا چاہیے، آپ حسن کو داؤں بتا رہے ہیں کہ حسین کو ایسے گراؤ، حسین کو ایسے گراؤ۔ ابا جان آپ کو حسین کی طرف ہونا چاہیے۔ میرے نبی مسکراتے ہیں، نبوت والے لمحہ مبارک جب جنبش کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، حسن کو داؤں بتانے والا رحمت للعالمین ہے اور حسین کو داؤں بتانے والا جبریل امین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جس نے سودا کربلا بلند، جس نے سودا کربلا بلند، نعرہ تکبیر۔ حسین کو داؤں بتانے والا جبریل امین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن آپ خط لکھتے ہیں، یعنی دو تختی پر الگ الگ خط لکھتے
हैं। दोनों भाई में बहस होती है, मेरा खत अच्छा है, भाई ने कहा नहीं मेरा खत अच्छा है, हसन कहते हैं मेरा अच्छा है, हुसैन कहते हैं मेरा अच्छा है। दोनों में बहस हुई तो कहा चलो एक काम करते हैं, नाना की बारगाह में चलते हैं, फैसला उनसे कराते हैं, खत किसका अच्छा है। अल्लाह अकबर। अब दोनों भाई अपनी तख्ती लेकर के रसूल अकरम की बारगाह में गए, या रसूलुल्लाह ऐ नाना जान आप फैसला कर दो, मेरा खत अच्छा है या हुसैन का अच्छा है। अब नाना को मालूम है अगर हसन को कहूंगा तो हुसैन का दिल टूटेगा, हुसैन को कहूंगा तो हसन का दिल टूटेगा, और मुस्तफा कभी ये नहीं चाहते कि इन नवासों का दिल टूटे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं एक काम करो, अपने बाबा अली के पास चले जाओ। वो दोनों अपने बाबा अली के पास आते हैं, बाबा जान आप फैसला कर दो, खत किसका अच्छा है, तख्ती किसकी अच्छी है। अल्लाह अकबर। मौला अली अर्ज करते हैं, आप फरमाते हैं एक काम करो बेटा, आप अम्मी जान के पास चले जाओ, वो भी दिल नहीं तोड़ना चाहते। अम्मी जान के पास आए, अम्मी जान सैयदा फातिमा आप नमाज से फारिग होती है, मुसल्ले पर बैठी है, इमाम हसन हुसैन पहुंच जाते हैं। अम्मी जान आप फैसला कर दो, खत किसका अच्छा है, हसन का अच्छा है या हुसैन का अच्छा है। अम्मी जान फरमाती है बेटा कैसे फैसला करो। कहा एक काम करो, तो रावी बयान करते हैं 7 सेब या 7 मोतियां, मोतियां या सेब एक आप हम ले लेते हैं कि आपने अपनी मोतियां कानों की बालियों से निकाली, 7 मोतियां आपने फरमाया है हसन हुसैन अपनी तख्ती को फैलाओ। उन्होंने तख्ती को फैलाया, आपने यह फैसला किया कि जिसकी तख्ती पर 4 मोतियां गिर जाए उसका खत अच्छा है। फैसला देखिए, और अल्लाह ये नहीं चाहता, क्योंकि फातिमा नहीं चाहती कि हसन का दिल टूटे या हुसैन का दिल टूटे। ये फातिमा नहीं चाहते, अली नहीं चाहते, मुस्तफा नहीं चाहते, अल्लाह कैसे चाहेगा। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा ने ये फैसला किया कि जिसकी तख्ती पर 4 मोतियां गिरेगी उसका खत अच्छा है। आपने मोतियां ली, आसमान की तरफ उड़ाया, फिजा में आपने लहराया, जब हवा में आपने उड़ाया तो तीन मोतियां इमाम हुसैन की तख्ती पर, 3 मोतियां इमाम हसन की तख्ती पर, 1 मोती आसमान पर मुअल्लक हो गई। गोया फैसला अल्लाह ने ये किया, 3 दोनों में है, फैसला ये हुआ। फातिमा फरमाती है हुसैन तुम्हारा खत भी अच्छा है, हसन तुम्हारा भी खत अच्छा है। आपने दिल किसी का नहीं तोड़ा। एक बुलंद नारा मजमा से लगना चाहिए, लब्बैक अल्लाह या रसूल अल्लाह, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। अल्लाह। मेरे प्यारे, ये आखिरी बात बताऊं, फिर हजरत इमाम हसन की खिलाफत और उनका मिसाल, ये आखिरी बात सुने। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी अर्ज करते हैं कि मेरे नबी कंबल के नीचे हसनैन करीमैन को छुपा लिया करते थे, बैठते थे तो कंबल के नीचे। सहाबा अर्ज करते हैं हमें मालूम ना होता कंबल के अंदर कौन है। जब मेरे नबी कंबल उठाते तो अंदर से चांद का टुकड़ा निकलता। कह दे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। अंदर से कौन निकलता? चांद का टुकड़ा निकलता। यानी कौन निकलता? इमाम हुसैन निकलते, इधर से इमाम हसन निकलते। अल्लाह अकबर। इतना प्यार करते थे आप, कभी जबान को चूसा करते थे, कभी सूंघा करते थे, कभी चूमा करते थे। कौन दुनिया में ना ऐसा कोई नाना हुआ है, ना ऐसा नवासा हुआ है, ना कोई नाना ऐसा हुआ है जो अपने नवासों को इतना प्यार करे, ना कोई नवासा ऐसा हुआ है जो अपने नाना के दीन के लिए अपनी जिंदगी लुटा दे। अल्लाह अकबर प्यारे। आजकल तो नवासे अपने नाना के यहाँ कब तक रहते हैं? जब तक ना समझ होते हैं। जब समझदार हो जाते हैं तो समझ, जब अकल आ जाती है तो फिर सोचते हैं कि माल तो पूरा दधियाल में है, मैं नलिहाल में क्या कर रहा हूँ, है कि नहीं? तो प्यारे ये लेकिन मेरे नबी के नवासे हैं, मेरे मुस्तफ़ा के नवासे हैं। और प्यारे मेरे नबी रावी बयान करते हैं कि हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बैठे हुए हैं, एक मर्तबा एक तरफ इमाम हुसैन को लिए हैं, एक तरफ अपने बेटे हजरत इब्राहीम को लिए हुए हैं। ये 2 बच्चे हैं, आप प्यार कर रहे हैं, कभी इब्राहीम अपने बेटे से, कभी हुसैन से, कभी इब्राहीम को चुनते हैं, कभी हुसैन को चुनते हैं। एक अपना बेटा है, एक बेटी का बेटा है, एक। और हमने देखा है कि नाना नवासों से बहुत प्यार करते हैं।
ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ نانا لوگوں کو نواسا بہت، بیٹی کا بیٹا بہت پیارا ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، اور کیوں نہ ہو، یہ سنت میرے مصطفیٰ کی ہے، یہ سنت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر پیارے، تو آپ پیار کر رہے ہیں، اتنی ہی دیر میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، یا یوں کہیں حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہ ان دو میں سے ایک چاہتا ہے، اب غور سے سنیے، ان دو میں سے ایک اللہ مانگ رہا ہے، چاہے آپ ابراہیم کو دے دیں، چاہے آپ اپنی اولاد دے دیں، چاہے حسین کو دے دیں، ایک اللہ واپس چاہتا ہے۔ امتحان تھا، امتحان کی گھڑی تھی۔ اب میرے رسول، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول نے سوچا ہوگا اگر ابراہیم کو دوں گا تو صرف میرا دل دکھے گا، لیکن حسین کو اگر دے دیا تو میرا بھی دکھے گا، فاطمہ کا دل دکھے گا، علی کا دل دکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم کو لے جاؤ۔ ہے کوئی انسان جو اپنی اولاد کو قربان کرے گا اپنے نواسے کے لیے؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ میرے نبی کی جو نسل زمانے میں چلی ہے وہ بیٹی فاطمہ سے چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قیامت تک چلتی رہے گی، قیامت تک۔ دنیا کا رول الگ ہے، دنیا کا رول یہ ہے کہ باپ سے نسل چلتی ہے نا، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ہیں، آپ کی نسل بیٹوں سے نہیں بیٹیوں سے چلی ہے۔ اللہ اکبر پیارے۔ اب کئی دنوں کے بعد حضرت ابراہیم کی وفات ہو جاتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابراہیم کو دے کر کے، میں اپنے جملوں میں یہ کہوں کہ حسین کا صدقہ میرے مصطفیٰ نے اپنا بیٹا ابراہیم دے کر کے ادا کیا ہے۔ حسین کا صدقہ دیا جا رہا ہے، کہتے ہیں نا جان بچانے کے لیے صدقہ نکالو، تو حسین کو بچانے کے لیے ابراہیم کو دیا گیا۔ ابراہیم آپ کے ماموں آپ کے لیے صدقہ بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ میرے پیارے، حضرت امام حسن یہ کون ہے؟ حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ کتنے سال آپ خلیفہ رہے؟ صرف 6 مہینہ، صرف 6 مہینہ آپ امیر المومنین رہے۔ آپ چاہتے آپ خلافت نہ دیتے کیونکہ پوری دنیا آپ کے ساتھ تھی، لیکن میرے نبی نے جب امام حسن پیدا ہوئے تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ایک زمانہ آئے گا کہ 2 گروہ میں صلح کرائے گا، اور وہ بچہ امام حسن ہے۔ میرے نبی نے پیشن گوئی فرمائی، اور وہ زمانہ آیا جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا تو حضرت امام حسن نے 2 گروہ کو لڑنے سے بچایا، آپس میں خوریزی سے بچایا، قتل و غارت سے بچایا، اور آپ نے صلح کرائی، اور 3 شرطوں پر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ، حجاز، عراق کے لوگوں سے حضرت علی کے زمانے سے کسی سے مواخذہ نہ کیا جائے گا، اور اتنی رقم ہر سال اہل بیت اطہار کو ادا کرنا ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ تمہارے بعد امیر المومنین پھر سے امام حسن ہی بنیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام حسن، کل میں نے آپ کو بتایا ان کی شان کے بارے میں، آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ 25 حج آپ نے پیدل ادا فرمائے ہیں، حالانکہ اونٹ موجود ہے، سواری موجود ہے، لیکن یہ عشق تھا آپ کا، آپ نے پیدل حج کیے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ آپ کو 7 مرتبہ زہر دیا گیا ہے، 6 مرتبہ نبی کی بارگاہ میں گئے ہیں، دعا کی ہے، اور میرے نبی نے شفا عطا فرما دی ہے۔ 7ویں بار جب آپ کو زہر دیا گیا ہے، اللہ اکبر، آپ کی آنتیں کٹ کٹ کے گرنے لگی ہے۔ امام حسین کے گھر تشریف لے گئے ہیں۔ امام حسین عرض کرتے ہیں اے بڑے بھائی یہ کس نے دیا ہے؟ ابا خدا آپ اس کا نام بتائیں، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ آج دنیا حضرت سیدہ حضرت جادہ پر الزام لگاتی ہے آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا ہے۔ زمانے والوں سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں امام حسن کی بیوی نے زہر دیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں جو نبی کی آغوش میں پلا ہو، جو نبی کی زبان کو چوسا ہو، جسے جو نبی کی زلفوں سے کھیلا ہو، نبی کے کندھوں پر سوار ہوا ہو، کیا اسے اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ میری بیوی کس طرح کی ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے جس کی بے شمار کرامتیں ہوں، جو مدینے میں بیٹھے بیٹھے غلاموں سے کہے کہ مکہ جب جائیں گے تو وہاں پر ایک غلام ملے گا، اس سے تیل لے لینا
حالانکہ یہ آپ کی کرامت ہے، آپ یہاں سے بتا رہے ہیں بے شمار کرامتیں، تو وہ اتنا نہیں جان سکتا ہے، وہ اتنا نہیں جان سکتا کہ میری بیوی کیسی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بار بار فورس کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کس نے زہر دیا ہے۔ امام حسن آپ فرماتے ہیں کہ تم اسے قتل کر دو گے، آپ نے فرمایا ہاں میں اس کو اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں نہیں میرے بھائی، اگر جو انسان جس پر مجھے شک ہے اگر اس نے زہر نہیں دیا اور تم نے گردن مار دی تو قیامت میں خدا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا گیا ہے؟ نہیں میرے پیارے، اگر اس نے زہر دیا ہے، اگر جس شخص نے بھی زہر دیا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کو آنکھیں باہر نکل رہی ہے، زخموں سے لہو بہ رہا ہے۔ یہ کون ہے جنہیں نبی نے چوما ہے؟ یہ کون ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے؟ یہ کون ہے جنہیں فاطمہ پیار کرتے ہیں، جنہیں علی انگلیاں پکڑ کے مدینہ گھماتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں حضرت امیر المومنین امام حسن کا جب وصال ہوا ہے، آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ 49 ہجری میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے، حضرت امام حسن جب آپ کا زمانہ، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کو علماء بیان کرتے ہیں آپ کی نماز جنازہ حضرت امام حسین یا حضرت عباس نے پڑھائی ہے، آپ کو غسل حضرت عباس حضرت امام حسین نے دیا ہے، آپ کو دفن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی جان کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے جو آج دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ یہ میرے نبی کا نواسا ہے۔ آپ کا نام اس طرح زندہ ہے کہ دنیا کل بھی آپ کا نام لیتی تھی، آج بھی لیتی ہے۔ اب بلا مبالغہ کہوں گا، جب تک پورے کی بستی زندہ رہے گی غلام حسین حسن کا نام زندہ رہے گا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ، تھوڑا سا یہ سن لیں تاکہ گفتگو جو برابر چل رہی وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جب وہ امیر المومنین بنے، حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے یہ وحی کاتب الہی تھے، یہ کاتب تھے لکھنے والے۔ میں نے کہا نا بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابھی کل یا پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک فون آیا تھا کہ حضرت ہم سنی کچھ لوگ ہیں جو ماتم کرتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ماتم وہی کرتا ہے جس کے دل سے ابو بکر کی محبت نکل جاتی ہے، ماتم وہی کرتا ہے جس کے سینے سے حضرت عمر کا عشق نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ سینہ ہے اس قابل کہ اسے مارا جائے، کہہ دے بلند آواز سے یا حسین، یا حسین، بھائی اس قابل ہے جس میں محبت نہ ہو، اسے اتنا مارا جائے کہ اسے سمجھ میں آئے کہ اہل بیت اطہار کا پیار کیا ہوتا ہے، اسے سمجھ میں آئے حسین کا عشق کیا ہوتا ہے۔ ہمیں بھائی جس کے دل میں حسین کا عشق وہ مارے گا، وہ پیار سے رکھے گا، اس دل کو پیار سے رکھ، اس دل میں حسین رہتے ہیں، اس دل میں اہل بیت اطہار رہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کہا تو اس بچے نے جو جواب دیا نا بلا مبالغہ، اس نے کہا کہ لوگ کرتے ہیں تو اس لیے شوق میں کرتے ہیں۔ میں نے کہا لفظ شوق آ گیا؟ میں نے کہا دین میں شوق نہیں چلتا ہے، مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے، دین میں شوق نہیں چلتا، حضور کا عشق، حضور کا حکم چلتا ہے۔ میں نے کہا اگر نہیں ہو پاتا تو پھر ایک کام کیا کرو، نہیں مار پاتے ہو تو سنیوں سے چاپڑ چھری لے جایا کرو، 20 سنیوں کو لے جایا کرو، تم نہیں مار پاتے سنیوں سے ٹھوسا اپنے سینے میں مروایا کرو، ہمارے سنی مارنے میں بہت تیز ہیں، ان کو لے جایا کرو، وہ تمہارے سینے میں ماریں گے، بتائیں گے کہ جس میں ابو بکر کا عشق نہ ہو اسے کس طرح مارا جاتا ہے۔ میں نے کہا جس کے دل میں حسین ہوں گے وہ کبھی ماتم نہیں کرے گا، جس کے سینے میں اہل بیت اطہار ہوں گے وہ کبھی ماتم نہیں کرے گا، جس کے سینے میں ابو بکر صدیق ہوں گے وہ کبھی ماتم نہیں کرے گا، ہمیں جس کے سینے میں میرے نبی کے عمر کا پیار ہوگا وہ کبھی ماتم نہیں کرے گا۔ تو یہ سنبھال کے رکھا کرے، یہ سینہ ہے نا، اللہ نے اس دل میں اپنے اپنے محبوب کا پیار رکھا ہے، دل کو بنایا اسی لیے اللہ نے، زبان کو بنایا، زبان میں اللہ نے ہڈی پیدا کی ہے،
کبھی سوچا ہے آپ نے زبان میں ہڈی ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ذکر کرنے میں ہڈی بیچ میں نہ آئے. اللہ نے دل میں ہڈی رکھی ہے؟ ارے بتاؤ، ہارٹ میں ہڈی ہے؟ نہیں ہے نا. دیکھا آپ نے ہوگا خوب. اللہ نے ہڈی کیوں نہیں رکھی دل میں؟ اس لیے کہ اس میں اہل بیت اطہار کا عشق جو رکھنا ہے. تو میرے پیارے محبت کریں. ادھر حضرت امیر معاویہ، آپ نے 40 سال حکومت فرمائی ہے. وہ کیسے؟ 20 سال آپ خلیفہ رہے، 20 سال آپ امیر المومنین رہے حکومت کی اسلام کی، اور 20 سال تک آپ حاکم بن کے رہے. پہلے گورنر رہے، پھر دمشق آئے. دمشق میں آپ کے بھائی جو گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، عثمان غنی کے زمانے میں، وہ انتقال کر گئے تھے، تو آپ حاکم بن کے رہے. آپ کو منتخب کیا گیا. آپ پہلے دمشق کے گورنر رہے، بعد میں حضرت امام حسن سے آپ کو خلافت شرطوں پر ملی. پھر آپ 20 سال تک آپ نے حکومت کی ہے. کون امیر معاویہ ہے؟ لوگ الزام لگاتے ہیں امیر معاویہ پر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یزید کا نام کہیں بھی پڑھو گے، یزید پلید آئے گا، یزید لعین آئے گا، یزید بدبخت آئے گا، ہے نا؟ یزید بدبخت آئے گا، لیکن کبھی یہ نہیں آئے گا یزید بن معاویہ آ جائے. کبھی یہ نکل کے نہیں آئے گا. آپ ان کے نام کے ساتھ یزید کا نام نہیں آئے گا. میرے پیارے، آپ کا جب وصال کا زمانہ قریب آتا ہے، آپ کو ایک لقوہ کی بیماری لگی ہے. لقوہ کی بیماری میں آپ علیل ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بیٹا یزید آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابا جان خلیفہ کون بنے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں خلیفہ تو ہی بنے گا. سنیے گا غور سے، لیکن الزام نہ لگائیے گا. پہلے غور سے سنیے، پھر فیصلہ کریے. وہ امیر المومنین ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے جملے بھی تو ساتھ میں سنو. وہ فرماتے ہیں بیٹا خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن بیٹا یہ خلافت ہمارے گھر کی امانت نہیں ہے، یہ خلافت حسین کے گھر کی امانت ہے. جب وہ کمال کو پہنچے تو ان کی امانت انہیں واپس کر دینا. بیٹا یہ ہمارے گھر کی امانت نہیں ہے، تو اسے نہیں سنبھال سکتا. خلافت تیرے بس کی نہیں ہے، لیکن بیٹا کچھ دن تو حکومت کرنا، کچھ دن خلافت کرنا، پھر حسین کو امانت دے دینا. اور بیٹا ایک کام کرنا، حسین کو کھلائے کبھی کھانا نہیں، حسین کو پہنائے بغیر کبھی پہننا نہیں، حسین کو سنائے بغیر کبھی سونا نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنے بیٹے یزید سے کہہ رہے ہیں. لیکن میرے پیارے، اب ایک سوال یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر جیسے حضرت امیر معاویہ کی اگر یہ غلطی ہے کہ انہوں نے یزید کو حکومت دے دی، لوگ الزام لگاتے ہیں. آپ کا بھی ذہن توڑ سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بیٹے کو دینا ہی نہیں چاہیے خلافت. تو میں کہتا ہوں اللہ چاہتا تو یزید کو بچپن ہی میں مار دیتا. میرے رب کے اوپر تھا. وہ کیوں زندہ رہا اتنے سال کا؟ کیونکہ اللہ کے بغیر حکم کے پتا بھی ہل نہیں سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ایک مرتبہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہمارا ایمان ہے. تو میرا رب چاہتا تو یزید کو خلافت ہی نہیں ملتی. میں کہتا ہوں مرتا نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتا. میرا رب چاہتا پیدا ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کی حکمت ہے، سچ اور جھوٹ کو دکھانا ہے دنیا کو. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، یہ دنیا پہچانے گی کیسے؟ ہمیں بھوک کب سمجھ میں آئے گی؟ جب کھانا ہوگا. رات کب سمجھ میں آئے گی؟ جب دن ہوگا. صحت بیماری کب سمجھ میں آئے گی؟ جب صحت ہوگی. چاند کو کب سمجھو گے؟ جب سورج ہوگا. ہر چیز کا ایک اپوزٹ اللہ نے بنایا ہے تاکہ حق کو پہچانا جائے. اب حسین کو پہچاننا ہے تو یزید کو دیکھو، یزید میں کرتوت کو پڑھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا حق کسے کہتے ہیں. تو دنیا نے بتا دیا حق حسین کے ساتھ ہے، حسین حق کے ساتھ ہے. لبیک 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 یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین. میرے پیارے، حضرت امیر معاویہ یہ اپنے بیٹے کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ خلافت علی کے گھر کی امانت ہے، یہ انہیں واپس کر دینا. اللہ اکبر. پھر آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے پاس رسول کا ایک کرتا موجود ہے. کیا کرتا؟ ایک چادر، ایک لنگی، اور نبی کے موئے مبارک میرے پاس ہیں، ناخون کے قطرن میرے پاس ہیں.
جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کفن نہ پہنایا جائے بلکہ رسول کا وہ کرتا مجھے پہنایا جائے، رسول کی لنگی مجھے پہنائی جائے، رسول کی چادر میں مجھے لپیٹ دیا جائے، اور میرے سجدہ کرنے والوں کی جگہ پر یعنی کہ ان ہاتھوں پر پیشانی پر رسول کے موئے مبارک رکھ دیے جائیں، نبی کے ناخون کے درشن رکھ دیے جائیں، اور مجھے قبر میں اتار کر اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، یہ امیر معاویہ کب انتقال ہو رہا ہے؟ 60 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے، 60 ہجری میں 20 سال آپ حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر یزید تخت پر بیٹھتا ہے۔ اب یزید جب تخت پر بیٹھا ہے تو وہ غرور گھمنڈ کا پتلا بن گیا، مجسمہ بن گیا۔ اس نے پہلا جو اعلان کیا، جو اس کا پہلا اعلان تھا یزید کا، وہ یہ تھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے ان سے بیعت لی جائے۔ یزید پہلے ہی دماغ میں سوچ کے رکھا تھا، حضرت معاویہ کا انتقال ہوا لیکن دنیا کو نہیں بتایا کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، چھپا کے رکھا اس نے، زمانے کو پتہ ہونے نہیں دیا۔ یہ کب پتہ ہوا؟ جب اس نے خط لکھا ولید، عبداللہ بن ولید کے نام پر، جو مدینہ کے اس وقت گورنر تھے، ان کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خط میں درسا رہا ہے کہ حضرت معاویہ امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے، اب خلیفہ یزید ہے وہ امیر المومنین بنے ہوئے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ حسین بن علی سے، عبداللہ بن عمر سے، عبداللہ بن زبیر سے ان سے بیعت لی جائے، اور اگر یہ یزید کی بیعت نہ کرے تو ان کو گھیرا جائے، ان کا محاصرہ کیا جائے انہیں، اور اگر نہ مانے تو انہیں قتل کر دیا جائے، ان کا پانی بند کیا جائے، انہیں ستایا جائے۔ میرے پیارے، یہ یزید کا حکم نامہ جاری ہو چکا، ادھر میرے آقا امام حسین ہے۔ آخری نقطہ سماعت کر لیں، اس کے بعد گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آخری نقطہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب امام حسین پیدا ہوئے تو میرے نبی کو خبر دی گئی تھی یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا بھائی؟ اب آپ سب کو بولنا ہے، پیچھے والے بھیا، آگے والے بھیا، آجو باجو والے جتنے چچا ہیں سب ہاتھ اٹھا کر کہہ دے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب حسین پیدا ہوئے تو آپ کی قتل گاہ کی مٹی لا کر کے میرے رسول کو دی گئی کہ یہ بچہ ایک دن کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ سب کو معلوم ہے، حضرت علی کو پتا ہے، سیدہ فاطمہ کو معلوم ہے، طلحہ زبیر کو معلوم ہے، سعد و سعید کو معلوم ہے، عبد الرحمن کو معلوم ہے، ابو ذر غفاری کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کو معلوم ہے، حضرت فاروق اعظم کو پتا ہے، عثمان غنی کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے ایک دن کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے، اگر کسی نے میرے حسین کو بچانے کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ دعا کر دیتے یہ معاملہ ہی نہ ہوتا، ہے کہ دعا کرتے یہ معاملہ ہی نہ ہوتا، کربلا ہی نہ آتے، نہ حسین شہید ہوتے، نہ آپ کو کعبہ مکہ آنا پڑتا، نہ مکہ سے آپ کو کربلا جانا پڑتا، نہ آپ کو سفر کرنا پڑتا، نہ اول محمد دینے پڑتے، نہ علی اصغر دینا پڑتا، نہ علی اکبر کی جوانی لٹانی پڑتی، نہ خود نے زیر پہ چڑھ کے قرآن سنانا پڑتا۔ کوئی بچانے کی بات نہیں کرتا، وہ رسول جس کی دعاؤں میں یہ اثر ہے کہ دعا کر دے تو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے، وہ رسول۔ آپ نے کبھی دعا نہیں کی یا اللہ حسین کو بچا لے، نہ، یہ نقطہ دے رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سب کی۔ میرے نبی چاہتے تو دعا کرتے، یقیناً حسین کی شہادت رک جاتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ، آپ چاہتی حسین کی شہادت رک جاتی، مولا علی دعا کرتے حسین کی شہادت رک جاتی۔ میرے نبی نے کبھی دعا نہیں کی ہے یا اللہ حسین کو بچا لے، فاطمہ نے دعا نہیں کی ہے یا اللہ حسین کو بچا لے، حضرت علی نے دعا نہیں کی ہے یا اللہ حسین کو بچا لے، کسی صحابی نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لے۔ سنو، یہ جملہ دینے کے بعد کوئی بندہ خاموش نہیں رہے گا اگر آپ کے سینے میں ذرہ برابر حسین کا عشق ہے۔ سنو میرے پیارے، میرے جوانوں، ہمیں تم پر احسان کربلا کے شہیدوں کا ہے، تم پر احسان فاطمہ کے بیٹوں کا ہے۔ سنو، کبھی میرے نبی نے دعا نہیں کی، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے دعا کیوں نہیں کی ہے کہ حسین کی شہادت رک جائے؟ تو سنو جواب کیا تھا، میرے نبی فرماتے ہیں اگر حسین کو شہید ہونے سے بچا لیا گیا تو پھر تیر کو کون بچائے گا، قرآن کو کون بچائے گا، کعبے کی عظمت کو کون بچائے گا؟
تکبیر نعرہ تکبیر حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرہ تکبیر شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح یزید ٹوٹ گیا شام کے اندھیروں میں حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح سلام علیکم میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام یا حسین سیدہ تیرے بابا حبیب خدا سیدہ تیرے بابا حبیب خدا تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ تیرے شوہر مولا علی سیدہ تیرے بابا حبیب خدا تیرے شوہر مولا علی مرتضیٰ تیرے بچے شہیدان کرے کو بلا تیرے بچے شہیدان کرے کو بلا ان بہادر شہیدوں پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا کہ جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا اس حسین ابن حیدر کے لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام یا حسین حسین سلام جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا جن کے بچوں کو بھوکا رلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سلام یا حسین سلام سلام یا حسین سلام سلام یا حسین
السلام الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا جناب محمد الرسول الفاتحہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين اے خالق ارض و سما مالک و مولا پروردگار عالم یہ ذکر امام حسین قرآن شریف کی تلاوت کی گئی مالک و مولا جو غلطیاں خامیاں سرزد ہو گئی ہوں مولا تو معاف عطا فرما اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرما مولا امام حسین کے طفیل ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما پروردگار عالم ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ